السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو آج ہم سیکنڈ ایئر کی بک سے ایک سٹوری پڑھ رہے ہیں جس کو مولوی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ مولوی نذیر احمد ایک بڑا نام ہے اردو میں، ایک بہت بڑے لکھاری ہیں۔ ان کا لکھا ہوا ایک مضمون اکبری کی حماقتیں آج ہم پڑھیں گے، جو اکثر آپ نے سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں پڑھی ہوگی۔ اکبری کی حماقتیں۔ اکبری مزاج دار بہو ایک خاصی بیوقوف اور پھوڑ لڑکی ہے جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹ کر اپنے خامند کے ساتھ الگ رہنا شروع کیا، لیکن اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران وہ ایک کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی اور ہر جگہ اس کا غل تھا۔ محمد عاقل نے بھی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، گھروں کو لوٹ کر کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار شدت سے بے وقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حاجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی۔ یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور سدھا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر اور مونگے کے دانے اور ناد علی، پنج سورہ اور بہت سی دعائیں۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاج دار نے بھی سنا، زلفن سے کہا گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن جا کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی۔ مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھی۔ سرما اور ناد علی دو چیزیں پسند کی۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی۔ ایک پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی۔ مزاج دار بچھ گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کی کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف سے ایک خاص التفات کیا۔ حجن نے پوچھا کیوں بھی، تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ مزاج دار نے آہ کھینچ کر کہا ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی۔ حجن نے پوچھا بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ مزاج دار نے کہا ابھی برس روز نہیں ہوا۔ مزاج دار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آہ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار۔ حجن نے کہا نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے؟ مزاج دار نے کہا ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کا اپنا حال جز و کل اس سے کہہ دیا اور بہت حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی۔ رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے، بہت بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں۔ اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے
مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک ریشمی ازار بند لیتی آئی۔ مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا، یہ ازار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا، بکاؤ ہے۔ مزاج دار نے پوچھا، کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا، 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب غریب ہو گئی ہیں، اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہیں، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتا ہوں۔ مزاج دار اتنا سستا ازار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی، فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا، اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھایا کرو۔ حجن نے کہا، بہت اچھا، پہلے تم پیچھے اور۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئی۔ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کے کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھی۔ ان میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دی اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو اور دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شائبہ کریں، خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہے، اور اپنے قد کے برابر ایک کلابہ مجھ کو ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنا لا دوں گی۔ میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھی، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر لونڈی غلام پالکی نالکی سبھی کچھ تھا۔ ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی، کوئی بچہ نہ تھا، دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف سے مطلق الالتفات نہ تھا، شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں۔